بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، وہ لوگ کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں تم انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں اس چیز کا شعور اور سمجھ نہیں۔ اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اللہ کے راستے میں شہید کیے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، قتل کر دیے جاتے ہیں، نمبر ایک ان کو مردہ کہنے سے منع فرمایا، نمبر دو ان کی زندگی کا ذکر فرمایا کہ وہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہیں، اور نمبر تین فرمایا کہ ان کی زندگی کیسی ہے اس کا شعور تم نہیں رکھتے۔ اب ہم نے اس آیت مبارکہ کی ان تینوں باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ جو اللہ کے راستے کے اندر شہید کر دیا جائے، اللہ پاک کی ذات نے فرمایا کہ اس کو آپ لوگ مردہ نہ کہو، بلکہ اس کو عزت اور تکریم کے ساتھ اس کے لیے شہید کا لفظ استعمال کرو، اور اللہ کے راستے میں اس کی جان فدا کے اعتبار سے جو اس کی عزت اور تکریم کے مطابق الفاظ ہیں اس کو یوز کیا کرو۔ عام مردوں کی طرح اس کو آپ نے مردہ نہیں کہنا۔ اس سے پتہ چلا کہ شہید کی عظمت، شہید کی رفعت اور مقام اور رتبہ اللہ کی نگاہ کے اندر کیا ہے۔ نمبر دو، انہیں مردہ کیوں نہیں کہنا، یعنی یہ جو اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا بطور نہیں کہ تم نے انہیں مردہ نہیں کہنا، یہ ہم نے کہنا کیوں نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی ریزن کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اس کا جواب ارشاد فرمایا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اب ان کی زندگی وہ کیسی ہے، اس کا اللہ رب العالمین نے ہمارے ذہن میں جو سوال اٹھتا تھا کہ یا اللہ، ہم تو دیکھتے ہیں کہ وہ میت پڑی ہوئی ہے، یعنی وہ ہلنے جلنے سے قاصر ہے، کھانے پینے سے قاصر ہے، پکڑنے سے، چلنے سے، دیکھنے سے، سننے سے قاصر ہے، ہم کیسے جو ہے تسلیم کر لیں کہ یہ جو شہید ہے یہ زندہ ہے، مردہ نہیں ہے، اور اس کے اندر زندگی موجود ہے، آپ ان کو زندگی عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کا آگے جواب ارشاد فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ تمہیں اس چیز کی سمجھ نہیں ہے، تم اس چیز کا ادراک نہیں کر سکتے۔ یہاں پر ایک علمی نقطہ یاد رکھیے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ، کہ تم اس بارے میں جانتے نہیں، بلکہ فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تم اس چیز کا شعور نہیں رکھتے، تم اس چیز کی سمجھ نہیں رکھتے۔ یاد رکھیے گا، علم کا تعلق وحی الہی کے ساتھ ہے، اور شعور کا تعلق انسان کے جو حواس خمسہ ہیں، حواس مدرکہ ہیں، جس کے ذریعے سے انسان کسی چیز کا ادراک کرتا ہے، اس کا تعلق، شعور کا تعلق ان حواس کے ساتھ ہے۔ مثال کے طور پر یہ جو آنکھیں ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ تم اس چیز کا شعور نہیں رکھتے۔ مطلب یہ کہ تمہاری آنکھیں شہید کی جو زندگی، مرنے کے بعد کی زندگی ہے، اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کان اس کی زندگی کا ادراک نہیں کر سکتے۔ جس طرح انسان اپنے کان کے ذریعے سے، اپنی آنکھ کے ذریعے سے، اپنی زبان کے ذریعے سے، ناک کے ذریعے سے اور لمس چھونے کے ذریعے سے کسی چیز کا شعور حاصل کرتا ہے، فرمایا کہ یہ جو تمہارے حواس خمسہ ہیں، حواس ظاہرہ ہیں، فرمایا کہ اس کے ذریعے سے تم شہید کی جو حیات ہے، مرنے کے بعد کی جو حیات ہے، اس کا ادراک اور شعور نہیں رکھتے۔ میرے بھائیو، اس کے اوپر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اور آپ اہل ایمان ہیں، مسلمان ہیں، اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ وہ زندہ ہیں، ہم نے اس بات کو تسلیم کرنا ہے، ماننا ہے، ہماری عقل میں یہ بات آئے یا نہ آئے، اس لیے کہ جہاں سے ہمارے حواس خمسہ کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے عقل کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں سے عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے وحی الہی کی ابتدا ہوتی ہے، وہاں سے علم کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو علم نام ہے وحی الہی کا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ کے اندر یہ نہیں فرمایا کہ وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ، کہ تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے۔ علم ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وحی نے بتایا۔ علم ہے کیونکہ اس لیے کہ احادیث نبویہ میں آیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، قرآن کریم کی آیہ مبارکہ ہے، ہمیں اس بات کا علم اللہ رب العالمین نے عطا فرما دیا، لیکن شعور وہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اب آپ اس بات کو ایک مثال سے سمجھیں کہ شہید کی جو حیات ہے
اس کا شعور، اس کا ادراک، اس کی سمجھ ہماری بس کی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان ہمارے ساتھ سویا ہوا ہو اور وہ عالم نوم میں حالت نوم کے اندر خواب دیکھ رہا ہو، اور حالت نوم کے اندر جو خواب دیکھ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایک شخص صحیح حالت کے اندر وہ سو نہیں رہا بلکہ جاگ رہا ہے، تو آپ خود ہی بتائیے کہ کیا جاگنے والا شخص اس سونے والے شخص کی جو خواب کی کیفیات ہیں، وہ کیا کھا رہا، خواب کے اندر کیا پی رہا، کہاں جا رہا، کہاں سے آ رہا ہے، ان چیزوں کا ادراک اور شعور رکھتا ہے؟ آپ کا جواب نہیں میں ہوگا، اس لیے کہ یہ بدیہی بات ہے، عقلی بات ہے، واضح بات ہے کہ سونے والے کی جو خواب کی کیفیات ہیں اس کا ادراک اور شعور، اس کا سینس جاگنے والا شخص وہ نہیں رکھ سکتا۔ تو میرے بھائیوں، جب سونے والے کی ان چیزوں کی سمجھ اور بوجھ اور اس کا ادراک اور شعور ہم جاگنے والی حالت کے اندر نہیں رکھ سکتے، تو جو شہید ہوتا ہے اس کی زندگی کا جو مرحلہ اگلا ہوتا ہے مرنے کے بعد کا، وہ تو اس سے کہیں زیادہ عجیب تر اور اس سے کہیں زیادہ بالا ہے۔ تو ہم کس طرح جو ہے اس کی زندگی کا ادراک کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے میں اور آپ اس عقلی دلیل سے اس بات کو سمجھ لیں کہ جو شہید ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، اور بلکہ اللہ پاک کی ذات اس کو رزق بھی عطا فرماتے ہیں، جیسا کہ میں انشاءاللہ ابھی آیت مبارکہ پیش کروں گا۔ لیکن اس کو رزق کیسے ملتا ہے، کیسے وہ کھاتا ہے، کیسے وہ زندہ ہے، اس چیز کا ادراک جو ہے ہم نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں، اگر کوئی شخص، جو شخص خواب دیکھ رہا ہے، خواب دیکھنے والا جب اٹھتا ہے اور وہ خواب بتاتا ہے کہ میں فلاں جگہ پر گیا تھا، میں نے اس کے ساتھ ملاقات کی، میں نے یہ کھایا، میں نے وہ پیا، میں نے یہ کیا وہ کیا۔ اب جو جاگنے والا شخص ہے، کیا کبھی کسی جاگنے والے شخص نے اس خواب والے کی زندگی کا، جو خواب کی زندگی ہے، اس کا انکار کیا؟ اگر کوئی انکار کرے گا تو وہ بیوقوف ہوگا، احمق ہوگا، اس لیے کہ اس سے کہا جائے گا ارے پگلے تجھے بھی خواب آتے ہیں۔ اگر اس بیچارے کو کوئی اس قسم کا خواب آ گیا ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ میں یہاں گیا تھا، میں وہاں گیا تھا، یا میں نے یہ کھایا تھا وہ کھایا تھا، اس قسم کے خواب تو تجھے بھی آتے ہیں، تیرے خواب کا اس کو علم نہیں، اس کے خواب کا تجھے علم نہیں ہے۔ تو خواب والے کو پتا ہوتا ہے کہ میری کیفیات کیا تھی خواب کے اندر، میں کیا کرتا رہا، باہر والے کو پتا نہیں۔ اسی طور پر وہ جو قبر کے اندر موجود شہید ہے، اس کو پتا ہے کہ وہ کیا کھا رہا، کیا پی رہا، اس کی زندگی کیسی ہے، ہمیں اس چیز کا شعور نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص اس چیز کا شعور حاصل کرنا چاہتا ہے، پتہ لگانا چاہتا ہے، جس طرح خواب والے کی خواب کی کیفیات کا پتہ کرنا ہو، تو پھر آپ کو بھی سونا ہوگا، اور سونے کے اندر خواب آپ کے سونے کے اندر آنا ہوگا خواب کو۔ اسی طور پر اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ شہید کی جو زندگی ہے، شہید کی جو حیات ہے، شہید کو جو کھانے اور رزق دیے جاتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو بھی شہید ہونا پڑے گا۔ جب آپ شہید ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے آپ بھی کہیں گے کہ اب دنیا کے اندر تو ہمیں شعور نہیں تھا، لیکن اب تو علم یقین جو ہے ہمیں ہو چکا ہے، علم العین بھی ہو چکا ہے، اس لیے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر، یعنی جو مرنے کے بعد کی شہید کی زندگی ہے، ساری چیزوں کو محسوس کر رہے ہیں۔ تو اس لیے جس طرح خواب کی زندگی کو معلوم کرنے کے لیے سونا پڑے گا، سونے کے اندر خواب کا آنا ہوگا، اسی طور پر شہید کی زندگی، شہید کی حیات، شہید کا رزق کیا ہے، اس کے لیے آپ کو بھی شہید ہونا ہوگا۔ اور اللہ پاک کی ذات سے یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین جو ہے ہمیں جو ہے شہادت کی موت نصیب فرمائے، اس لیے کہ سب سے اعلیٰ جو ہے موت وہ شہادت کی موت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس چیز کی آرزو اور تمنا کیا کرتے تھے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر جو بات ارشاد فرمائی تھی، 3 باتیں ارشاد فرمائی تھیں۔ نمبر 1، شہید کو مردہ نہیں کہنا، یعنی جو اللہ کے راستے میں مرے اس کو مردہ نہیں کہنا۔ نمبر 2، وہ زندہ ہوتے ہیں، اس چیز کا جو ہے ہم نے ایمان رکھنا ہے، یقین رکھنا ہے، ایقان رکھنا ہے۔ اور پھر اس کی زندگی کیسی ہے، میں نے اس کو مثال سے واضح کر دیا۔ اور نمبر 3، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، ہم اس چیز کا، اس زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ تو اس کے اوپر میں نے جو خواب والی مثال بیان کی ہے وہ اس کو سمجھنے سے متعلقہ ہے۔ اسی حوالے سے قرآن کریم کی اور بھی آیت مبارکہ ہے، شہید کی حیات کے حوالے سے، شہید کی زندگی کے حوالے سے۔ اس کے اوپر سب سے پہلے تو حدیث پاک آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ جامع ترمذی کی روایت ہے تفسیر القرآن کے اندر، روایت نمبر 3010۔ اسی طور پر یہی روایت مستدرک حاکم کے اندر بھی آتی ہے، 203 نمبر، 204 نمبر، اور اسی طور پر 4914 نمبر۔ یہ 3 احادیث مبارکہ مستدرک حاکم کے اندر موجود ہیں۔
ان روایات کے اندر کیا بات ارشاد فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایک صحابی تھے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ پریشان دکھائی دے رہے تھے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اللہ کے نبی نے انہیں بلایا، فرمایا کہ جابر ادھر آؤ۔ جابر آئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں تجھے ایک بات نہ بتاؤں تیرے والد کے حوالے سے؟ عرض کی یا رسول اللہ ارشاد فرمائیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تیرا والد شہید ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچا تو اس موقع پر اللہ رب العالمین نے تیرے والد کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ پروردگار سب سے کلام کرتا ہے پردے کے پیچھے سے، یعنی جس سے بھی اللہ پاک کی ذات کلام فرماتے ہیں پردے کے پیچھے سے کرتے ہیں، مگر تیرے والد کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ تیرے والد سے جب اللہ پاک کی ذات نے کلام اور گفتگو فرمائی تو پردوں کو ہٹا کر آمنے سامنے تیرے والد گرامی سے جو ہے اللہ رب العالمین نے گفتگو فرمائی۔ اور اس موقع پر ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ اے عبداللہ مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے میں تجھے عطا کروں۔ تو اس موقع پر حضرت عبداللہ نے کہا جو جابر کے والد گرامی تھے کہ یا اللہ میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، بس ایک چیز مانگتا ہوں، وہ یہ کہ مجھے دوبارہ زندگی عطا فرما جو دنیا کی زندگی ہے، تاکہ میں وہاں پر جاؤں اور تیری راہ کے اندر، تیرے راستے کے اندر، تیری محبت کے اندر پھر سے قتل ہو کر شہید ہو کر پھر تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ تو اس موقع پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے عبداللہ میں نے یہ قطعی طور پر فیصلہ کر رکھا ہے کہ ایک بار جو شخص مر جائے اس کو دوبارہ دنیا کی زندگی میں نہیں بھیجنا، اس لیے یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا اللہ اگر یہ نہیں تو پھر کم از کم جو پیچھے والے دنیا کی زندگی میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو بتا دیا جائے کہ عبداللہ اور جو شہید ہیں وہ کتنی خوشحالی کے اندر اور کتنے اچھے رزقوں کے اندر جو ہے ناز و نعم کے اندر جو ہے نعم کے اندر جو ہے وہ پل رہے ہیں، اس کا انہیں خبر دے دیجئے، اس چیز کا علم جو ہے ان تک پہنچا دیجئے۔ اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک آیہ مبارکہ نازل فرمائی۔ وہ آیہ مبارکہ کیا ہے؟ سورہ آل عمران کی 169 نمبر آیت مبارکہ ہے۔ پروردگار فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ تم گمان نہ کرو ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے ہیں۔ کس چیز کا؟ امواتا، مردہ ہونے کا گمان نہ کرو۔ کیوں؟ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اور اس سے آگے بڑھ کر بات، یہ تو وہی مضمون ہے جو سورہ بقرہ کی 154 نمبر آیت مبارکہ کا جو ہمارے درس قرآن کا حصہ ہے اس کا مضمون ہے۔ آگے جو اضافی بات ہے وہ کیا ہے؟ عند ربہم یرزقون، کہ وہ تو ایسے زندہ ہیں کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے انہیں رزق بھی عطا فرمایا جاتا ہے، انہیں رزق بھی ملتا ہے۔ تو اس لیے اس آیت مبارکہ سے میرے اور آپ کے لیے ایک اہم چیز اور اہم جو ہے معلومات میں سے ایک معلوم کے اندر جو ہے اضافہ ہوا، اور وہ کیا ہے کہ شہداء زندہ بھی ہیں، زندگی کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں رزق بھی عطا کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے میرا اور آپ کا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو شخص اللہ کے راستے کے اندر شہید کر دیا جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے زندگی عطا فرماتے ہیں، اور ایسی لاجواب زندگی ہوتی ہے کہ وہ کھاتا پیتا بھی ہے اور اسی طور پر عیش و آرام کے اندر اپنی زندگی کو جو مرنے کے بعد کی زندگی ہوتی ہے اس کو گزارتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمہ وقت دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین، موت تو ہر انسان کو آنی ہے، ہر انسان نے مرنا ہے، بستر پر مر جائے، گھر پہ مر جائے، ایکسیڈنٹ میں مر جائے یا کسی بھی شکل کے اندر اس کو موت آ سکتی ہے، لیکن میرے اور آپ کی طلب اور جستجو، عرض اور خواہش یہ ہونی چاہیے کہ اے مالک و مختار، موت تیرے قبضہ قدرت کے اندر ہے، موت تو نے ہمیں عطا فرمانی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت کا وار ہمارے اوپر ہونا ہے، لیکن ہم تجھ سے اتنی التجا کرتے ہیں کہ جب ہماری موت آئے تو پھر عام سی موت نہ آئے بلکہ شہیدوں والی موت آئے اور تیری راہ کے اندر ہم قتل کر دیے جائیں، اور یہ اعزاز اور یہ سرفرازی اور یہ تاج ہمارے سر پر بھی سجے۔ کیا؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ زندہ کہو اور زندہ سمجھو۔ اللہ رب العالمین کی ذات کی بارگاہ اقدس کے اندر التماس اور دعا ہے کہ خداوند قدوس ہم سب کو قرآن کریم کا فہم نصیب فرمائے اور قرآن کریم کی ایک ایک بات کے اوپر کامل و مکمل و اکمل یقین نصیب فرمائے اور ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔